الرحيم. وعن أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه قال في قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أما والله لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا بد لك منه فعليك نفسك ودع أمر العوام فإن وراءكم أيام الصبر فمن صبر فيهن قبض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے اصل نام کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، لیکن انہیں ابو ثعلبہ ہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک اس آیت کی روشنی میں نقل فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اس آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ لوگوں علیکم انفسکم، کہ بس تم اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم اپنے آپ کو ہدایت پر رکھ لو تو کسی اور کی گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بہت سے لوگوں نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ انسان اگر اپنی فکر کرنا شروع کر دے اور لوگوں سے بے فکرہ ہو جائے، یعنی لوگ کچھ بھی کریں ان کے حوالے سے کوئی اس کے دل میں اعتراض نہ ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ بھی کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس آیت کی ذیل میں وہ فرمانے لگے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بل ائتمروا بالمعروف وتناہوا عن المنکر، کہ تم ضرور بھی ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان لوگوں کو اچھائی کی اور تلقین نہ کرے، برائی سے نہ روکے، بلکہ اس آیت کا مطلب ہے کہ اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی رہنمائی کرتا رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ ہاں، ایک ایسا زمانہ آئے گا جو قرب قیامت کا ہوگا، فتنے کا زمانہ ہوگا، لوگوں کی اصلاح سے انسان نا امید ہو جائے، پھر اس وقت اپنے آپ کو لازم پکڑ لے، اپنی اصلاح کی فکر کر لے، اوروں سے بے پرواہ ہو جائے۔ وہ کون سا زمانہ ہوگا جو فتنے والا ہو؟ اس کی کچھ علامات اس حدیث میں بیان فرمائی۔ حتیٰ اذا رأیت شحا مطاعا، یہاں تک کہ تم دیکھو کہ لوگ اپنے بخل کی اتباع کرنے لگے، اپنی لالچ کی اتباع کرنے لگے، یعنی جس طرح ان کی طبیعت ان کی لالچ کہے اس کے مطابق عمل کرنے لگے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ کر۔ اللہ اس کے رسول نے مالوں پر، آدمی کے مال پر زکوٰۃ، اسی طرح دیگر لوگوں کے نفقات اور کچھ نفلی صدقات رکھے ہیں۔ لوگ اپنی منمانیاں کرنے لگے، بخل میں آ کر زکوٰۃ کو چھوڑ بیٹھے اور لوگوں کے حقوق کی ادائیگی جو مال پر لازم ہے اس کو ترک کر دیے۔ وَهَوًى مُتَّبَعًا، لوگ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگے۔ وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، اور دنیا کو ترجیح دینے لگے اپنی آخرت کے مقابلے میں۔ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ،
اور ہر آدمی اپنی رائے پر عمل کرنے لگا، علماء کی طرف، دین کی سمجھ رکھنے والوں کی طرف رجوع کم ہونے لگا۔ ہر ایک یہ سوچنے لگا کہ میں بھی سمجھدار ہوں، لہذا اپنی سمجھ کے مطابق میں عمل کرنا شروع کر دوں، قرآن کو اور حدیث کو جو میں سمجھوں اس کے مطابق میں عمل کر لوں۔ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ، اور تم دیکھو کہ تمہیں گناہ کے ارتکاب پر مجبور کیا جا رہا ہو، فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ، ایسی صورت میں اپنے آپ کو لازم پکڑ لو، یعنی صرف اپنی فکر شروع کرو۔ وَدَعْ أَمْرَ الْعَوَامِ، لوگوں کی فکر کو ترک کر دو۔ فَإِنَّ وَرَاءَكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، کیونکہ وہ جو دن ہوں گے بڑے صبر آزما دن ہوں گے۔ فَمَنْ صَبَرَ فِيهِنَّ، جو ان میں صبر کر لے گا، یعنی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لے گا، طاعات اور عبادات پر اپنے آپ کو جما لے گا، قبض علی الجمر، گویا کہ اس نے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لے لیا۔ جس طرح ہاتھوں میں انگارہ، جلتا ہوا انگارہ لینا مشکل ہے، یہ فتنے والے زمانے میں حق پر اور نیکی پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہاتھ میں انگارہ لینا یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ فتنے کے زمانے میں آدمی کے لیے دین پر عمل درآمد اتنی مشکل ہوگی جتنا ہاتھوں میں جلتا ہوا انگارہ لینا مشکل ہوگا۔ پھر فرمایا کہ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرُ 50 رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ، اس وقت نیکی پر عمل کرنے والوں کو اللہ 50 آدمیوں کے بقدر اجر عطا فرمائے گا جو اس نیکی پر عمل کر رہے ہوں۔ حضرات صحابہ نے دریافت کیا کہ جو 50 آدمیوں کے بقدر اجر ملے گا تو یہ انہی کے زمانے کے 50 لوگوں کے بقدر اجر ملے گا کہ ہمارے زمانے کے 50 لوگوں کے بقدر اجر ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اجرون 50 منکم، کہ تمہارے زمانے کے، یعنی حضرات صحابہ کے زمانے کے 50 لوگوں کے بقدر اللہ اس وقت اجر عطا فرمائے۔ حضرات صحابہ کے زمانے میں اجر و ثواب ان کے اخلاص کی وجہ سے بہت بڑا ہوا تھا۔ بعض روایات کے اندر یہ آیا کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے بقدر بھی سونا صدقہ کر دے تو میرے ایک صحابی کے ایک مٹھی گندم صدقہ کرنے کے بقدر بھی اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ان حضرات کو اللہ نے جو اخلاص کا معیار عطا فرمایا تھا، اور اخلاص کے جس اونچے درجے پر فائز تھے، بعد کا آدمی اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ آج جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے دوری کی وجہ سے جو اخلاص کے اندر، عقائد کے اندر، ایمان کے اندر جو ہماری کمزوری آ گئی، اس کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اجر و ثواب کو بھی کم کر دی۔ تو فرمایا کہ اس صحابہ کے زمانے کے 50 لوگوں کے بقدر اللہ اجر عطا فرمائے۔ یہ فتنے کے دور کی نشانیاں ہیں قرب قیامت کے وقت کی، جب عبادات و طاعات پر رہنا آسان نہ رہے، مشکل ہو جائے۔ اس کی کچھ علامات حضور نے یہاں پر بیان فرمائی کہ بخل کی پیروی کرنے لگے لوگ، اللہ اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر اپنی لالچ، اپنے بخل اور اپنے حرص کو ترجیح دینے لگے، خواہشات کی اتباع کی جانے لگی۔ بھئی میرا جو من کہہ رہا ہے، میرا جو دل کہہ رہا ہے، میرا معاشرہ جو کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ بھئی اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے، یہ ذرا جانچنے کی کوشش کریں۔ وہ دنیا مؤثرہ، دنیا کو ترجیح دی جا رہی، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، ہر سمجھدار آدمی اپنی رائے میں ڈٹ جانے لگا، اپنی رائے کی خود پسندی کا شکار ہو گیا، ہر چیز کے اندر اپنی رائے زنی کرنے لگا۔ جیسا کہ آج کل ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، لہذا قرآن و حدیث کے حوالے سے ہم بھی رائے زنی کر سکتے ہیں، جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، چونکہ قرآن کو اللہ نے سمجھنے کے لیے رکھا، لہذا جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو حدیث ہمیں سمجھ میں آ رہی، بس ہم اس کے مطابق عمل کریں۔
حالانکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے دیگر بہت سارے علوم کی ضرورت پیش آتی ہے، بہت ساری معلومات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ صرف ایک قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے 15 کے قریب علوم کو حاصل کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ جب آدمی کو وہ 15 علوم حاصل ہو جائیں، جو جو ہے علم کی مختلف شکلیں ہیں، وہ 15 علوم حاصل ہو جائیں تو تب جا کر تفسیر صحیح معنوں میں قرآن کی وہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں وہ عام طور پر دو طرح کی، کچھ آیات کے اندر تو اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح، یہ چیزیں سمجھنا اتنا دشوار نہیں لیکن جو دیگر آیات ہیں جو احکام پر مشتمل، مسائل پر مشتمل، عقائد پر مشتمل ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے کسی سے سمجھنا ہوتا۔ اب ایسی چیزوں کے اندر بھی کوئی رائے زنی شروع کر دے، لا محالہ وہ گمراہی کی طرف جائے گا، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے۔ یہ فتنے کے زمانے کی علامات ہیں۔ ایسے موقع پر حضور نے فرمایا کہ پھر اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لو، اپنے نفس کی فکر کر لو، اور اس وقت دین پر جمع رہنا بڑا صبر آزما ہوگا، اور اسی کی مشقت اور تکلیف کی وجہ سے اللہ جل شانہ 50 لوگوں کے بقدر اجر اللہ عطا فرمائے۔ جیسے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جیسے کوئی اس زمانے کے اندر میری سنت کو زندہ کرے، جب وہ سنت پر عمل درآمد مشکل ہو جائے تو اللہ 100 شہیدوں کے بقدر اسے اجر عطا فرماتا۔ تو حالات کی وجہ سے آدمی کے اعمال کے اندر اجر و ثواب کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔